ہم سے جدا ہونے والے تیسرے آفیسر میجر اکرم تھے۔ آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ وہ مشرقی پاکستان میں زخمی ہوئے تھے اور اسی حالت میں جنگی قید میں آئے۔ کیمپ میں انہیں ہر روز MI روم ڈسپنسری لے جایا جاتا تھا، لیکن کام کی کوئی دوا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ ہندوستانیوں کو جانے کیسے رحم آ گیا، میجر اکرم کو CMH آگرہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کیس دراصل ہسپتال ہی کا تھا۔ انہیں زخمی ہونے کے تیسرے ماہ ہسپتال بھیجا گیا تھا، مگر ہندوستانیوں کے رحم میں بھی بے رحمی تھی۔ انہیں بذریعہ ہیلی کاپٹر یا ریل گاڑی بھیجنے کی بجائے فوجی ٹرک میں بھیجا گیا جس میں سیٹ نہیں ہوتی۔ ذرا تصور فرمائیے کہ ایسی شدید زخمی حالت میں انہیں 150 میل طویل سفر پر ٹرک میں بھیجا گیا۔ ہم سب نے احتجاج کیا مگر بے سود۔ ہندو میجر اکرم کو اذیت میں ڈال کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میجر اکرم روانہ ہوئے تو ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سرنگ کی کھدائی جاری تھی، کام تسلی بخش رفتار سے خیریت سے ہو رہا تھا۔ اس دوران جنرل کول ہمارے کیمپ کے دورے پر آیا تو ہماری بارک میں آیا۔ خاصا بدتمیز قسم کا جنرل تھا۔ ہم سے ہماری تکالیف کے متعلق پوچھنے کی بجائے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہاں بڑے ہی آرام اور آسائش میں رکھا گیا ہے اور ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ اس کے برعکس اس نے کہا کہ پاکستان میں ہندوستانی قیدیوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ایک جرنیل کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مگر بھارت کے جرنیلوں کی کارکردگی کچھ یہی تھی۔ پھر کیمپ میں تفتیش اور پوچھ گچھ انٹروگیشن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کا مقصد معلومات حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ پاکستان میں استعمال کرنے کے لیے ایجنٹ اور جاسوس تیار کرنا تھا۔ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ہر روز 2-3 افسروں کو بلایا جاتا، اکیلے سے رسمی پوچھ گچھ کی جاتی اور بھانپا جاتا کہ ہم میں سے کون کون ان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ انٹروگیشن کرنے والوں نے صاف الفاظ میں لالچی اور دھمکی دے کر کہنا شروع کر دیا کہ ہندوستان کے ایجنٹ بن جاؤ۔ لالچ یہ دیا جاتا کہ ہم تمہیں فوری طور پر پاکستان بھیج دیں گے، تم وہاں جا کر ہندوستان کے لیے کام کرو۔ دھمکی یہ دی جاتی تھی کہ تم ہماری پیشکش قبول نہیں کرو گے تو تمہیں جنگی جرائم کا مجرم قرار دے دیا جائے گا۔ اس لالچ اور دھمکی کے علاوہ ہندوستانیوں نے ہم میں صوبائی تعصب پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ تمام افسر ثابت قدم رہے، نہ کسی نے لالچ قبول کیا، نہ کوئی دھمکی سے خائف ہوا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ جوانوں کے کیمپ میں بھی ہندوستانی افسر یہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کیا اثر ہوا، البتہ یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کا قومی جذبہ خاصا مستحکم تھا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ بعض کیمپوں میں ہندوستانیوں نے تفتیش کے لیے حسین لڑکیاں استعمال کی تھیں۔ جنسی جبلت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہندوستانی ایسی انسانی کمزوری سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہندوستانیوں نے کیمپوں کے علاوہ بھی لڑکیوں کو استعمال کیا۔ انٹروگیشن کے دوران بھی ہم سرنگ کی کھدائی میں مصروف رہے اور آگے بڑھتے گئے، مگر ایک ایسی دشواری کا سامنا ہو گیا جس نے ہمارے خون نکال دیا۔ یہ علاقہ جہاں ہمارا کیمپ تھا کسی زمانے میں گنگا کی گزرگاہ رہا ہوگا۔ دریا وہاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں چھوڑ کر گیا۔ یہ کنکریاں ہماری سرنگ کے راستے میں آ گئیں۔ ہم سرنگ میں پیٹ اور کوہنیوں کے بل رینگ کر جاتے اور نکلتے تھے، لیٹ کر ہی کھدائی کرتے تھے۔ جگہ ہی اتنی تھی، کنکریوں نے ہماری کوہنیوں اور گھٹنوں کو چھیلنا شروع کر دیا اور خون رسنے لگا۔ یہ زخم ٹھیک ہونے کی بجائے ہر روز کھل جاتے اور ان میں خون رستا رہتا۔ ہم ان پر کپڑے لپیٹ کر آستینے نیچے رکھتے تاکہ ہندوستانی افسروں کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ یہ زخم درد کرتے، ہم رازداری کی خاطر ان کی باقاعدہ مرہم پٹی بھی نہیں کرتے تھے۔ جذبہ ہی کچھ ایسا تھا کہ ہم نے درد کی یہ مسلسل ٹیسیں برداشت کیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ ہم نے خون دے کر آزادی حاصل کی اور پاکستان بنایا تھا، خون کے نذرانے دیے بغیر آزادی مل ہی نہیں سکتی۔ مجھے اللہ کی درگاہ میں بھروسہ تھا کہ سرنگ ہمارا جو خون پی رہی ہے
وہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ہم کسی گھر میں نقب نہیں لگا رہے تھے، ہم کفار کی قید سے آزاد ہو کر اسے یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے سپاہی کو محبوس اور مجبور رکھنا آسان نہیں۔ پھر ایک روز قیامت آ ہی گئی۔ ہندوستانی افسر اپنے عملے کے ساتھ اچانک آ دھمکے اور بھارت کی تلاشی شروع کر دی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کہیں کوئی انگوٹھی، گھڑی، ہندوستانی کرنسی یا کوئی اور قیمتی چیز تو کہیں چھپا کر نہیں رکھی۔ انہیں فرش اور باہر زمین پر کہیں بھی ذرا سا شک ہوتا وہاں کھودتے۔ انہوں نے غسل خانے بھی دیکھے۔ ہمارے دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ ہم سزا سے نہیں ڈرتے تھے، ڈر ناکامی کا تھا۔ انہوں نے تقریباً 4 گھنٹے تلاشی میں صرف کیے۔ یہ 4 گھنٹے 4 مہینوں کے برابر تھے۔ وہ ایک خاص طریقے سے یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کہیں سرنگ تو نہیں کھودی جا رہی۔ یہ ایک معجزہ تھا اور اللہ کا بہت بڑا احسان کہ تلاشی لینے والے ہار گئے اور ان کے چہرے لٹک گئے اور وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ سرنگ کا منہ ایسی خوبی سے ڈھکا ہوا تھا کہ ان بدبختوں کو وہاں شک تک نہ ہوا۔ ہمارے شناختی کارڈ تیار کیے گئے، ان پر ہمارے فوٹو چسپاں کیے گئے، ان پر ہمارے عہدے، نام، جنگی قیدی نمبر اور کیمپ نمبر لکھے گئے۔ ہماری فوٹو لیے گئے تو ہمیں فکر مند ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ہر افسر کا فوٹو محفوظ کر لیا ہے۔ فرار کی صورت میں یہ فوٹو اخبار وغیرہ میں چھپوا کر گرفتاری آسان بنا دیں گے۔ ہم نے اس خطرے سے بچنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ جن کی مونچھیں نہیں تھیں یا چھوٹی تھیں انہوں نے بڑھانی شروع کر دیں اور بعض نے داڑھی بڑھا لی۔ اس طرح ہم نے حلیے اپنی تصویروں سے مختلف کر لیے۔ کیمپ میں جن بھی آ گئے۔ یہ جن ہمارے ایک ساتھی میجر میر عالم کی اردلی کے اندر وارد ہوئے تھے۔ ایک روز یہ خبر پھیل گئی کہ بہت جلد رہائی ملنے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ میجر میر عالم کے اردلی میں جن آتے ہیں اور خوشخبری جنوں نے سنائی ہے کہ قیدیوں کو 1 ماہ کے اندر اندر رہا کر دیا جائے گا۔ یہ خبر افسروں کی بارک میں آئی تو ہم سے بعض ہنس دیے، لیکن کچھ افسروں نے سچ مان لیا۔ بے بسی کے عالم میں انسان توہم پرست بھی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو حسین فریب دینے لگتا ہے۔ 1 ماہ کے اندر آزادی کی خوشخبری نے سب کو مایوس کر دیا، کیونکہ پتہ چلا کہ یہ اردلی نفسیاتی مریض ہے۔ اسے کوئی دورہ پڑتا ہے جس میں یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگتا ہے۔ چونکہ اس کی ذہنی لاشعور میں قید اور رہائی بھی تھی، اس نے یہ خوشخبری سنا دی کہ 1 ماہ کے اندر رہائی ملنے والی ہے۔ ہم پہلے بارک کے برآمدے میں نماز پڑھا کرتے تھے، پھر بارک سے باہر ایک جگہ کو ہم نے باقاعدہ مسجد بنا لیا اور باقاعدہ اذان ہونے لگی۔ نماز کے وقت تمام تر کیمپ سے اذان کی مقدس صدائیں بلند ہوتیں۔ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد ذکر الہی، درود و سلام کی گونج دور دور تک سنائی دیتی اور کفرستان کی فضا کو مرتعش کر دیتی۔